بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس میں ترجمۃ القرآن جو کہ بورڈ کے اندر سلیبس آپ کا ایڈ کر دیا گیا ہے، تو آج ہم سورۃ الفتح کی تلاوت کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورت کا نام لکھا ہے، سورۃ الفتح، آیت نمبر 18 اور 29۔ 18 سے 29 تک جو ہے وہ آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے، اور میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ بھی اس لیکچر کو دھیان سے سنا کرے، تاکہ ان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سیکنڈ ایئر کے لیے اہم ہے۔ تو ابھی ہم تلاوت کریں گے، لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہے۔ لقد یقیناً کے لیے آتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں لقد یقیناً، تحقیق، رضی اللہ، اللہ راضی ہے۔ رضی کا مطلب راضی ہونا ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہے، عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ لفظ من جو ہے یہ سے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی عن سے کے لیے آتا ہے۔ لفظ ان جو آیا ہوا ہے یہ بھی سے کے لیے آتا ہے۔ تو لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہے، عن المؤمنین، مومنین سے، ایمان والوں سے۔ اذ یبایعونک، اذ میں نے آپ کو بتایا لفظ اذ جو ہے اس کا مطلب ہے جب۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجر درخت کو بولتے ہیں، تحت نیچے کو بولتے ہیں، یباع بیعت کرنے کو بولتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، اسے یباع کا لفظ اللہ نے بولا ہے۔ تو فرمانے اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یبایعونک میں جو کاف آیا ہوا ہے یہ آپ علیہ السلام کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یبایعونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تحت نیچے کو کہتے ہیں۔ فعلم فی قلوبہم، فعلم، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور ما فی کا مطلب میں ہے، قلوب قلب سے ہے، دل کو بولتے ہیں، اور ہم ضمیر جو ہے وہ ان صحابہ اکرام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن سے وہ بیعت جو ہے لی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت وہ فرما رہے ہیں کہ فعلم، تو جو ان کے دلوں میں تھا اس کو معلوم تھا۔ اللہ مراد ہے کہ اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فعلم، پس معلوم تھا، علم تھا۔ ما، یاد رکھیے گا جیسے لفظ ما نفی کے لیے آتا ہے ایسے جو کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں جو کے لیے آیا ہوا ہے، جو فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جانتے تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ پھر فَأَنزَلَ میں جو فا آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے پھر۔ یہ لفظ جو فا آیا ہے اس کا مطلب پھر ہے۔ پھر انزلہ، نازل کیا، سکینہ، سکون کو بولتے ہیں، اطمینان کو بولتے ہیں، علیہم، ان پر جو بیعت کر رہے تھے ان پر جو ہے وہ اللہ نے دل کے اندر سکون جو ہے وہ پیدا فرما دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک بہت ہی قریبی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اثاب انعام کو اللہ نے بولا کہ انعام عطا فرمایا، فتحً جو فتح ہوئی
اور قریبا قریبی تو مراد خیبر ہے. یہاں جو خیبر کے اندر فتح ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی 18 اور 29 ہم نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ بھی ہم ساتھ ہی تلاوت کریں گے جو کہ اس سے اگلے پیج پہ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے گا یہ لفظ معہ جو آیا ہے، معہ میں جو یہ ہو ضمیر ہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں صحابہ، کہ جو صحابہ اکرام، صحابہ مراد ہیں کہ صحابہ نبی کے ساتھ تھے. یہ جو مع کا لفظ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ساتھ کے لیے آتا ہے. لفظ مع ساتھ کے لیے آتا ہے. معہو صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الذین وہ لوگ، معہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اشدہ، اشدہ لفظ سخت کے لیے آتا ہے. کفار کے مقابلے میں وہ سخت تھے، کفار کے مقابلے میں وہ سخت تھے. علی الکفار، کفار پر وہ سخت تھے. علی لفظ جو آیا ہے یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، یہ لفظ پر کے لیے آتا ہے کہ کفار پر وہ سخت تھے. رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار محبت رکھتے تھے. وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کفار پر تو سخت ہیں، لیکن آپس میں صحابہ اکرام رحم دل ہیں، محبت اور پیار کرتے ہیں. پھر اگلی صفت اللہ نے بیان کی، تراہم، اللہ فرما رہے ہیں تو دیکھے گا ان کو. نبی مراد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو. یہ جو لفظ ہم آیا ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. یہ جو لفظ ہم آیا ہے تراہم میں، جو ہم ہے ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ترا آپ دیکھیں گے ہم ان کو رکعن، رکوع کرتے ہوئے، رکعن رکوع کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے. مراد صحابہ اکرام ہے. سجدن، سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی آپ ان کو دیکھیں گے. یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں. یبتغون کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا، طلب کرنا. یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں. فضل، اللہ کا فضل، من اللہ، اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. ورضوانا، اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کا خوش ہونا وہ تلاش کرتے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں سیماہم فی وجوہہم، سیما علامات کو کہتے ہیں. سیما کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد علامت ہے. صحابہ اکرام کے علامات کو اللہ بیان کرنے جا رہے ہیں. سیما ہم، ان کی علامات. لفظ ہم میں نے بتایا صحابہ کے لیے آیا ہے، یہاں بھی لفظ ہم جو ہے وہ صحابہ کے لیے آیا ہوا ہے. ان کی علامات جو ہیں فی وجوہہم، ان کے چہروں میں. وجوہ لفظ جو وجہ آیا ہوا ہے اس سے مراد چہرہ ہے، فیس ہے. فی میں مراد ہے، ہم پھر صحابہ مراد ہے کہ صحابہ اکرام کے چہروں میں سیماہم، ان کی علامات کیا ہیں؟ من اثر السجود، سجدوں کے اثرات ہیں. نور ہے، سجدوں کا نور ہے. اثر سے مراد نور ہے، اثر سے مراد کے اثرات ہیں. سجود سے مراد سجدہ گاہ، جہاں وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے والی جگہ. پیشانی جو ہے وہ ان کے اوپر ایک نور ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ،
اور یہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی ہے اور ساتھ انجیل میں بھی ہے، ساتھ انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ ذالک مثلہم، ان کی مثال، کن کی مثال؟ صحابہ اکرام کی، ہم ضمیر پھر آ رہی ہے، ان کی مثال، ذالک مثلہم، ان کی مثال فی التورات، تورات میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، صحابہ اکرام کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ اس سے آگے اللہ جو ہے اگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں، تشبیہ دے کر، مثال دے کر سمجھانے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے۔ زر کھیتی کے لیے آتا ہے، لفظ زر، یہ جو میں طرح لفظ کر رہا ہوں یہ لفظ کاف آیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کاف آیا ہوا ہے کزر کے اوپر، لفظ کزر، یہ کزر کے اوپر جو کاف آیا ہوا ہے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں طرح، اور یہ زر جو ہے اس کا مطلب ہے کھیتی۔ کزرعن، صحابہ اکرام کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، اخرجہ شطأہ، جس نے اپنی باریک سی کونپل نکال لی ہو، دانہ نکال لیا ہو، کونپل نکال لی ہو۔ کوئی کھیتی میں دانہ بویا جائے تو وہ ایک دانے کے بدلے کئی دانے نکالے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں شطأہ، کہ وہ اپنی باریک سی کونپل نکالے، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کیا، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ موٹی ہوگی۔ ایک کھیتی کے اندر ایک دانہ بویا، پھر وہ مضبوط ہوا، پھر اس کے بعد وہ موٹا ہوا، پھر فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ایک کھیتی جس کے صحابہ اکرام کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی باریک سی کونپل نکال لی، پھر اس کونپل کو مضبوط کیا، پھر اس کونپل کو موٹا کیا، پھر اس کونپل کو اپنے تنے کے اوپر سیدھا اسٹیٹ کی طرح کھڑا کر دیا، علی سوقہ، سیدھا کھڑا کر دیا، یعجب الزراع، کاشتکاروں کو، کھیتی، یہ میں نے زراع کا مطلب کھیتی، تو کھیتی میں کاشتکار کھیتی کرتے ہیں، تو اللہ نے وہی ورڈ بول دیا، یعجب، اچھا لگتا ہے، جیسے عجیب لگتا ہے، یعجب اچھا لگتا ہے، زراع کاشتکاروں کو، کاشتکاروں کو وہ کونپل جو نکلی، موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، تو کاشتکاروں کو کتنا ہی اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جو وہ دانہ بویا تھا وہ کتنا ہی خوبصورت نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ دانہ نکلا، کونپل نکلی، مضبوط ہوئی، اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، کاشتکاروں نے جب دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی، بھلی لگنے لگی، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ وہ ان سے کافروں کے دل جلائے، تاکہ وہ ان سے کافروں کو دل جلائے، مطلب کہ جیسے وہ ایک دانہ بویا اور وہ اچھا نکلا، کاشتکاروں کو عجیب لگا، اچھا لگا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام بھی آپس میں اتنے رحم دل ہیں، اتنے آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کفار جب ان کو دیکھیں تو جلیں، کفار ان کو جب دیکھیں تو جلیں، ان سے جو ہے وہ جلیں، جیسے ایک کاشتکار نے کونپل کو دیکھا اور خوش ہوا، کیوں؟ وہ مضبوط تھی،
ایسے ہی صحابہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن آپس میں وہ رحم دل ہیں، اس لیے مثال دی کہ صحابہ اکرام جب آپس میں رحم دل ہیں، پیار محبت کرتے ہیں تو دیکھنے والے جو کفار ہیں وہ جلتے ہیں، وہ ان سے حسد کرتے ہیں، لیکن جب کفار کے مقابلے میں جنگوں میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے وہ سخت ہیں، ان کے لیے وہ نرم دل نہیں ہیں، ان کے لیے وہ سخت ہیں۔ وعد اللہ، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان سے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا یہ مشکل ترین ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو نئے ہمارے اس چینل پہ آئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ قرآن مجید کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔